بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں 25 ذکات کے اعمال کے اعتبار سے کہ 25 ذکات کے اندر اعمال ہم نے کون کون سے انجام دینے ہیں، اور 25 ذکات کا جو دن ہے جسے دحو الارض کا دن قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن پروردگار نے بیت اللہ کے نیچے پانی کے اوپر زمین کا فرش بچھایا تھا، جس کا تذکرہ پروردگار نے قرآن میں سورۃ نازعات کی آیت نمبر 30 کے اندر کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس نے اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا۔ تو یہ دن بڑا اہم دن ہے، بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن اور رات کے چند اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں اور میرا باپ اس 25 ذکات کی رات کو امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے اور امام کی خدمت میں پیش ہوئے اور وہیں کھانا کھایا، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ 25 ذکات جو ہے اس رات امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں 25 ذکات کی رات کو جناب ابراہیم اور جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس رات جاگنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رات جاگیں، ذکر پروردگار، مناجات، عبادت، قرآن، اس طرح کی عبادت میں مشغول رہیں، اور روایات میں ملتا ہے جو شخص اس طرح کی عبادت میں مشغول رہتا ہے پروردگار اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب نصیب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یوم 25 ذکات کے جو اعمال ہیں ان میں پہلا عمل جو ہے وہ ہے انسان کا غسل کرنا اور روزہ رکھنا۔ ہمارے یہاں معروف یہ ہے، روایات میں بھی ملتا ہے کہ 25 ذکات کا روزہ سال کے ان 4 بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس کا روزہ ہے کہ جس دن روزہ رکھنا 70 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ لیکن سامعین محترم، میں بتاتا چلوں کہ یہ روزہ جو 70 سال کے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس سے بھی بڑا ایک عمل موجود ہے جو آخر پہ اپنے سامعین کو بتاتے ہیں، جس کا اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اب ترتیب سے بتاتے ہیں کہ آپ نے 25 ذکات کو اعمال کس طرح انجام دینے ہیں۔ رات جاگنا ہے، عبادت کرنی جتنی ممکن ہو سکے، اس کے بعد روزہ رکھنا ہے، اور روایات میں روزہ رکھ کے جاگنا اس طرح ہے گویا کہ 100 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی دن طلوع ہونا ہے، دن میں کسی وقت بھی آپ نے غسل انجام دینا ہے۔ غسل کرنے کے بعد زور سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے 25 ذکات کے دن کی، جس کی آپ نیت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز میں 25 کے دن کی پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ تعالی، الحمد کے بعد 5 دفعہ سورۃ الشمس کی تلاوت پہلی رکعت میں، اور دوسری کو بھی آپ نے اس طرح انجام دینا ہے۔ نماز کے بعد آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد مفاتیح الجنان کے اندر کچھ دعائیں موجود ہیں، فرصت ملے تو وہ دعائیں ضرور پڑھیے گا۔ جب نماز پڑھ چکے، غسل کر چکے اور روزہ رکھ لیا تو سامعین محترم آئیں میں بتاتا ہوں 2 ایسے اعمال کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے اس دن یعنی 25 ذکات کے دن کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص 25 ذکات والے دن زیارت امام علی رضا علیہ السلام کرتا ہے، اس انسان کو اس دن کے تمام مستحبات اعمال میں سب سے زیادہ ثواب زیارت امام علی رضا علیہ السلام کا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، مستحب تاکیدی ہے 25 ذکات والے دن زیارت امام علی رضا علیہ السلام کرنا۔ اور آخری عمل بتاتا چلوں جو بہت آسان ہے، جو فقہاء نے باقاعدہ اس کی ترغیب دلوائی ہے، تلقین کی ہے کہ 25 ذکات والے دن نماز جعفر تیار ضرور پڑھیں۔ نماز جعفر تیار کو فراموش مت کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ہم اپنی گزشتہ ایک ویڈیو میں نماز جعفر تیار کا آسان سے آسان طریقہ بھی بتا چکے ہیں کہ کتنی مختصر کر کے بھی آپ نماز جعفر تیار پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو کا جو لنک ہوگا وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہاں آپ وزٹ کر سکتے ہیں کہ نماز جعفر تیار کو کتنے آسان طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس دن آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں نماز جعفر تیار کے فضائل بھی بیان کریں گے کہ یہ کتنی اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ شیخ انصاری، محقق انصاری، وقت موت جس دن ان کی موت ہوتی ہے اس دن بھی وہ نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں، تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، لہذا نماز جعفر تیار کو آپ نے 25 ذکات کو ضرور انجام دینا ہے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور روزے کے ساتھ بالخصوص جب آپ دعا کریں گے، مناجات کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، روایات کہتی ہیں کہ روزے کے ساتھ استغفار کرنے والے شخص کے لیے زمین و آسمان کی تمام مخلوق استغفار کرتی ہے۔ تو اس وقت اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اور پیش رفت اخلاقی تمام تنظیم کے جتنے احباب ارکان ہیں ان کو بھی اور ان کے مرحومین کو بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد فرمائیے، اور دعا کیجئے
کہ ہماری تنظیم اسی طرح دین کی خدمت آپ تک سیرت آل محمد اور ان مشہور دنوں کے اعمال پہنچاتی رہے. والحمدللہ رب العالمین.